ایک اچھی چیز ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملات کیا ہوگا. What do you think? What's your analysis on this? Thank you for your attention to this matter. ہاں لیکن چلیں اب چونکہ ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا ہے, ہم اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں گے آگے چل کے, لیکن ابھی آپ کو بتا دیں کہ ہم 3 دن میں جوہری معاہدہ نہیں کر سکتے. ایک بار آبنائے ہرمز کھل جائے تو باقی امور ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کریں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو, چونکہ مارکو روبیو کی بڑی ایک اہمیت ہے, سیکرٹری خارجہ ہیں, اس وجہ سے ان کے بیان کو بڑا ویٹیج ملتا ہے. رپورٹ کے مطابق مارکو روبیو نے مرحلہ وار مذاکرات کا عندیہ دے دیا ہے, یعنی کہ تکنیکی امور طے ہونے میں وقت لگے گا لیکن برسوں نہیں لگیں گے. یہ ان کی جانب سے ایک اچھی بات کی گئی ہے, یعنی کہ فوری یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن آبنائے یعنی یہ تو طے ہو گیا ہے شیرین کہ پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کھولنے کی بات کی جا رہی ہے, اس کے بعد جو باقی امور ہیں, تصفیہ طلب امور ہیں, ان کے اوپر بعد میں بات چیت ہوگی. نیکسٹ مرحلے پر بات ہوگی جس میں اب ظاہر جو آپ نے کہا کہ ایٹمی پروگرام ہے, افزودہ یورینیم, یہی دو اہم بات ہے جس پر سنجیدہ بات چیت ہوگی. مارکو روبیو کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے. تو آگے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر جب بھی امریکی موقف آتا ہے تو ہم آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی رکھتے ہیں کہ ایران کا اس تمام صورتحال پر کیا ریاکشن ہے. تو دنیا کو یقین دلانے کے لیے تیار ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. ایک بار پھر انڈورس کیا گیا ہے, جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سپریم لیڈر کی اجازت اور ہم آہنگی سے ہوگا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایرانی میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری مذاکراتی ٹیم ملک کی عزت اور وقار کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرے. اور یہ دیکھیں نا شیرین, یہ ایرانی گورنمنٹ کا موقف آج سے نہیں ہے. آیت اللہ سید علی خامنائی شہید کی دور میں بھی ان کی جانب سے ایک فتویٰ دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ہم جوہری ہتھیار حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے, ہم دنیا کو تباہی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے, ایٹمی بم ہم نے نہیں بنانا ہے, ہم نے یورینیم کو افزودہ کرنا ہے اپنی توانائی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے. تو وہی بات کر رہے ہیں مسعود پزشکیان صاحب. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم خطے میں عدم استحکام نہیں کرنا چاہتے. خطے میں اصل عدم استحکام پیدا کرنے والی قوت تو اسرائیل ہے جو گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل درآمد کر رہی ہے, اور یہ اب کھل کر یہ بات سامنے آ رہی ہے. ون پوائنٹ ہے کہ دیکھیں یہاں بھی انہوں نے کبھی بھی امریکہ کا ڈائریکٹ حوالہ سے پہلے بھی ظاہر ہے دے نو کہ ہو از the back force behind it. ظاہر ہے ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس یہی کیا ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی معاملات طے پا جاتے ہیں تو ہمیشہ وہاں سے کوئی ایسی انسٹرکشن آتی ہے, وہاں سے کوئی ایسا ڈیڈ لاک آتا ہے کہ پھر چیزیں سٹینڈ ہو جاتی ہیں. صحیح معنوں میں اسپوائلر کا کردار اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. اب جی ایران امریکہ معاہدے میں مزید چند دن لگ سکتے ہیں, CNN کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے جب اتنی ٹاپ نوچ لیڈرشپ کی طرف سے بیانات آتے ہیں تو جو CNN اور جو اس طرح کے ادارے ہیں, رائٹرز وغیرہ, وہ انسائٹس بھی شیئر کرتے ہیں. تو